بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات فی المنطق 26واں سبق ہے، اور اس میں یہ بات ہے کہ کلمہ جو ہے عند اہل المیزان ہی ما یسمى فی النحو بالفعل ولیس هذا الظن بالصواب۔ اگر کوئی یہ کہے کہ منطقین کے نزدیک جو کلمہ ہے وہ نحویین جس کو فعل کہتے ہیں اسی کو منطقین کلمہ کہتے ہیں، تو یہ گمان جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فعل جو ہے یہ اعم من الکلمہ ہے، فعل اعم من الکلمہ ہے۔ نحویین اضرب، نضرب، تضرب اس کو فعل کہتے ہیں، اس کو فعل کہتے ہیں، لیکن منطقیین اس کو کلمہ نہیں کہتے، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرکب، اس لیے کہ حمزہ استفہام جو ہے یہ متکلم پر دلالت کرتا ہے، متکلم پر، اور ضربہ یہ حدث پر دلالت کرتا ہے، حدث پر دلالت کرتا ہے، تو یہ مناطق کے نزدیک یہ مرکب ہے، اور نحویین کے نزدیک یہ مفرد ہے، یعنی فعل کے قسمیں ہے۔ تو فعل عام ہے، فعل عام ہے اور کلمہ خاص ہے، تو ہر فعل کلمہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہر کلمہ فعل ہو سکتا ہے۔ فإن الفعل اعم من الکلمۃ، فعل جو ہے یہ اعم ہے کلمے سے۔ الا ترى، آپ نے دیکھ سکے، ان نحو اضرب و نضرب و امثالہ، یعنی تضرب، تضربون فعل، یہ فعل ہے عند النحاة، نحویین اس کو فعل کہتے ہیں۔ ولیس بکلمۃ عند المنطقیین، اور منطقیین کے نزدیک یہ کلمہ نہیں ہے۔ لأن الکلمہ، کلمہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کلمہ جو ہے یہ من الاقسام المفرد، مفرد کے اقسام میں سے ہے کلمہ۔ ونحو اضرب مثلا، اضرب یہ مرکب ہے، لیس بمفرد، یہ مفرد نہیں ہے بل مرکب ہے، یہ مرکب ہے۔ کیوں مرکب ہے؟ مرکب کی دلیل کیا ہے؟ لدلالت جزء لفظه، لدلالت جزء لفظه على جزء معناه، لدلالت جزء لفظه على جزء معناه، اس لیے کہ حمزہ متکلم پر دلالت کرتا ہے۔ فإن الحمزة تدل على المتکلم وضرب على الحدث، تو جزء لفظ جزء معنی پر دلالت کرتا ہے، تو منطقیین کے نزدیک اضرب، نضرب، تضربون اور یضربون، یہ ان کے نزدیک کلمہ نہیں ہے۔ نحویین کے نزدیک کلمہ فعل ہے، اور مناطق کے نزدیک یہ فعل کلمہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بیان کیا کہ ہر فعل کلمہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہر کلمہ فعل ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔